الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومثوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
لائق صدر کرم، بزرگوں، دوستوں، حاضرین و سامعین محتشم، آج کے بابرکت مبارک کے دن کی مقدس ساعتیں اور جماعت الاخرى کی پہلی تاریخ، جس کا تعلق سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ سے ہے کہ جب ان کا لکھا کلام پڑھا جاتا ہے تو جسم کا ایک ایک بار مصطفیٰ پر درود پڑھنے لگتا ہے۔ میری مراد سلطان الاولیاء، امام المتقین، سرزمین پنجاب کے شیر، زہد و تقوی کی بے مثال ہستی، حضرت سید سخی سلطان محمد باہو سروری قادری رحمت اللہ تعالی، سلطان باہو۔ حضرات گرامی، بنا تمثیل و تشبیہ گفتگو کا آغاز کرنے لگا، اور کوشش یہی ہے وقت مقررہ پر چند ضروری باتیں عرض کروں۔ اللہ والوں کی شان اللہ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان کیا۔ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا میں چلتا ہے، وقت پر نمازیں پڑھتا، وقت پر تلاوت کلام پاک کرتا، وقت پر صدقہ خیرات کرتا، وقت پر زہد و تقوی اختیار کرتا، حرام حلال جائز ناجائز چیزوں کا خیال کرتا، تو اللہ کریم اپنے اس نیک بندے کو انعامات سے نوازتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کے کاروبار میں اگر ملازم اپنے مالک کے مال کا خیال کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے نوکری کا، تو مالک انعام میں گاڑی دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، عزت و شہرت دیتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی نوکری ایمانداری سے کرتا ہے تو اللہ انعام دنیا کی دولت نہیں بلکہ اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے، جو دنیا کی اس ہیچ دولت سے کئی گنا افضل۔ اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا حصہ پڑھوں، یہ جو جگہ خالی ہے اسے پر کریں جگہ کو، بالکل بیچ میں خلا نہ چھوڑیں، آگے آ جائیں، صفیں درست کریں، ہل کو وہ تھوڑا جیا، کہتے ہیں ہلنے میں برکت ہوتی ہے، حرکت میں برکت ہو، تھوڑا ہل جاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا نیچے تعمیرات کا سلسلہ جگہ کم پڑتی ہے، ہر جمعے نمازی واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے ایسا نہ ہو ہم اپنی جگہیں درست کر کے بیٹھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 30واں پارہ سورہ بینہ آیت نمبر 8 کا آخری حصہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا، جو اللہ کو راضی کر لیتا، جو اللہ کے حکم
اللہ کی دوستی اسے نصیب ہوتی ہے جو اس کا خوف رکھتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ جو اس سے ڈرنے والے ہیں اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ لو جی حدیث پاک سنن ابن ماجہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دربار رسالت لگا ہوا تھا، ہم محبوب کریم کا دیدار کر رہے ہیں، والدحا کے مکڑے والے کو دیکھ رہے تھے، واللیل کی زلفوں کا نظارہ کر رہے تھے، وحی یوحا والی زبان سے اللہ کا قرآن بھی سن رہے تھے، محبوب کا فرمان بھی سن رہے تھے۔ شاعر کہتے ہیں والدحا مکڑا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہ رہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے، بس اللہ اللہ رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے نیاز ہو جا، دنیا کے معاملات سے بے نیاز ہو جا، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جا، جو کچھ دیا اس پر راضی ہو جا۔ فرمایا اذهب فی الدنیا، تو دنیا سے بے نیاز ہو جا، خود خدا تجھ سے محبت فرمائے گا، خود خدا تجھ سے محبت فرمائے گا۔ اذهب فیما فی اید الناس یحبک الناس، تو لوگوں سے اپنے ہاتھ کو روک لے، لوگوں کے جیبوں کی طرف نہیں، لوگوں کے دل میں نگاہ کر دے، لوگ بھی تجھ سے محبت لے۔ مانا کیا ہوا؟ تو خالق کا ہو کر مخلوق سے بے نیاز ہو جا، پھر فرش زمین پر بندے بھی تجھ سے پیار کریں گے، کائنات کا پروردگار بھی تجھ سے پیار کرے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ 7 ایسی ہستیاں ہیں جن کو فقر کی دولت ملی ہے۔ کس کی دولت ملی ہے؟ فقر کی، یعنی وہ دنیا سے بے نیاز رہے، کبھی کسی پر کوئی طمع، کوئی لالچ نہ کی، اور کسی پر احسان کر کے جتلایا نہیں۔ کہا ان فقر کے اماموں میں پہلا امام حیدر کرار ہے، پہلا فقر کا امام حضرت علی المرتضی حیدر کرار، دوسرے فقر کے امام حضرت امام حسین، تیسرے فقر کے امام
کہ نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا. آپ کی والدہ کا نام اما راستی ہے. کیا ہے اما جی؟ راستی. بولو امی جی کا نام کیا ہے؟ اما جی راستی. اور سلطان باہو نے اپنے کلام میں اپنی ماں کی تعریف کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ راستی کا معنی ہے نیک عورت. یہ فارسی کا لفظ ہے اور راستی کا معنی ہے نیک. آپ نے اپنے کلام میں ماں کی تعریف کی, کہا کہ میری ماں نیک ہے. اس راستی ماں نے, نیک ماں نے جب مجھے جنا, میرا اندر بھی نیک کر دیا ہے, میرا باہر بھی نیک کر دیا ہے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں نیک ہو, ماں عبادت گزار ہو, ماں پردہ کرنے والی ہو, ماں تقوی شعار ہو, تو بیٹے بھی اللہ نیک پیدا کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جب ماں اما حوا ہے تو بیٹا حضرت شیش آ رہا. جب ماں سیدہ حاجرہ ہے تو بیٹا حضرت اسماعیل ہے. ماں سیدہ سارہ ہے تو بیٹا حضرت اسحاق ہے. ماں سیدہ مریم ہے تو بیٹا حضرت عیسیٰ ہے. ماں سیدہ آمنہ ہے تو بیٹا امام الانبیاء سرور کائنات ہے. اور اگر ماں سیدہ فاطمہ ہے تو بیٹا حسین ہے. ماں حضرت عبداللہ سمائی کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے تو بیٹا غوث پاک ہوتا ہے. اور جب ماں اما راستی ہوتی ہے تو بیٹا سلطان باہو ہوا کرتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت 1630 عیسوی میں ہوئی. 1630 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال 1691 عیسوی میں, یعنی 61 برس ظاہری حیات نصیب ہوئی. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا, تو جگہ جگہ شورا تھا, جگہ جگہ شورا تھا. اور کئی کرامتیں ایسی ہیں جو کئی اولیاء سے منسوب ہیں. یعنی کہ ایک کرامت رمضان شریف میں دودھ نہ پینے والی کس کی مشہور ہے؟ بولو بولو. یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ کو, کہیں کہ مولوی صاحب نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ دودھ والی کرامت کس کی ہے. ذرا اونچا بولو کس کی ہے؟ آواز آ رہی ہے اندر؟ ذرا اونچا بولو کس کی ہے؟ ہاں, یہی کرامت اور بھی اولیاء سے منسوب ہے. یہی کرامت حضرت سلطان باہو سے بھی منسوب ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, سارے شہر کے اندر مشہور ہو گیا. ایک لڑکا ایسا عظیم دنیا کے اندر آیا گئے جس کو دیکھو تو اللہ کی قدرت, اللہ کی شانیں یاد آ جایا کرتی ہیں. اور جب ولادت ہوئی, کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت سخی سلطان باہو کی دائی نے
ایک بار نعرہ کے ساتھ پھر لگاؤ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چلا. یہ ولیوں کا ذکر ہے. میں بتاتا ہوں کہ ولی کیا ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی اس گلی کلمہ کے مسلمان ہو جاتا ہے. ہندو پریشان ہے اور نہ کوئی آیا، نہ کسی نے قرآن سنایا، نہ کسی نے بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ. یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان بچہ دیکھ کر قبیل کے وہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے مشورہ کیا، مشاورت کی. ایک گروہ تیار ہوا اور اس گروہ کو لے کر آپ کے والد گرامی حضرت بازید کی طرف تشریف لائے. بازید کے پاس آئے اور کہا دیکھو جی ہمیں آپ سے شکوہ ہے. کون شکوہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب سے تمہارے ہاں یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، دائی جب بھی اسے لے کر بستی سے گزرتی ہے، ہمارے ہندو دیکھتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم نے آپ کا برا نہیں کیا، آپ بھی ہمیں باپ دادا کے دین سے مت ہٹاؤ. تو آپ کے والد گرامی نے کہا دیکھو ایسے کرو کہ ایک وقت مقرر کر لو، ایک وقت مقرر کر لو. کون سا وقت؟ کہا دیکھو تم اپنے سپاہی، اپنے چوکیدار رکھ لو گلی گلی کے کونے پر. عصر کے بعد میرا بیٹا دائی کے ساتھ نکلتا ہے، تو عصر کے ٹائم پر جب آپ کے وہ چوکیدار ملازم دائی کو دیکھے نا تو گلی میں اعلان کر دے کہ گھروں پر چلے جاؤ. نہ کوئی دیکھے نہ کوئی کلمہ پڑھے، لڑائی ختم. انہوں نے کہا میاں یہ بات تو اچھی ہے. وہ گھر گئے، انہوں نے الگ الگ ملازم گلی کے کونے پر کھڑے کر دیے کہ جب عصر کے بعد سلطان باہو کو لے کر دائی نکلے نا تو ہمیں آگاہ کرنا، ہم کام دھندے چھوڑ کر گھروں میں چلے جائیں گے. نہ دیکھیں نہ کلمہ پڑھیں نہ مسلمان ہوں، لیکن یہ سلطان باہو ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ سلطان باہو ہے. جب دائی نے آپ کو لیا اور اس گلی سے گزرنے لگی، گلی کے چوکیداروں نے اونچی آواز میں گلی میں اعلان کیا اور ہندوؤں اپنے اپنے مقام میں چھپ جاؤ، اپنے اپنے مقام میں چھپ جاؤ. اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بچہ سلطان باہو دائی کے ساتھ اپنی بستی میں آ رہا ہے. سلطان باہو کوٹ میں گئے، ہر روز تو جب نکلتے آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن آج دائی کی گود میں گئے. جو بھی دیکھتا ہے دائی کو اگر کام میں مصروف بھی رہا تو آنکھیں بند کر دے یا چہرہ گھما دے، نہ نگاہ پڑے اور نہ کلمہ پڑے. آج سلطان باہو نے بھی آنکھ کھول دی. کہا اگر تمہاری آنکھ مجھ پر نہیں پڑتی، میری آنکھ تو تجھ پر پڑے گی. پھر مانا یہ بنتا تھا کہ پہلے جو باہو کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا، اب باہو کی نگاہ جہاں گھومتی ہے وہ بن دیکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دوستو عزیزو، وہ جبے والا واقعہ بھی ہے. وہ جب جبہ بھیجا نا تو طبیب وہیں سونگ کے کلمہ پڑھ رہا. کہتے ہیں ایسے کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا محمود غزنوی کو کیا دیا تھا؟ محمود غزنوی کو کیا دیا تھا؟ جب سومناتھ کا مندر فتح ہونا تھا اور آپ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تھے، امام ابوالحسن خرقانی نے اپنا جبہ دیا، فرمایا یہ لوگ جب مشکل وقت آئے تو اس کے وسیلے